ڈیلیمیٹیشن اب جب آپ الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز الیکٹ کیے جاتے ہیں اور ووٹ ڈالے جاتے ہیں تو الیکشن کمیشن کی ایک ذمہ داری بھی ہے کہ وہ ڈی لمٹ کرے کانسٹیٹیوشن کو جغرافکلی. یہ جو کانسیپٹ ہے ڈی لمیٹیشن کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو ایکسرسائز فکسنگ آف ٹیریٹوریل لمٹس آف کانسٹیچوئنسی از کالڈ ڈی لمیٹیشن. یعنی جس کانسٹیچوئنسی سے ریپرزنٹیٹیوز نے اپنے ووٹ لینے ہیں، وہ کانسٹیٹوئنسی جو ہے وہ ڈیفائن ہونی چاہیے کہ وہ کیا، یعنی اس کی فزیکل باؤنڈری جو ہے وہ ڈیفائن ہونی چاہیے. کانسیپچولی اس کا جو گائیڈنگ پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ایکوالٹی آف ووٹنگ جو ہے، یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح سے آپ کانسٹیٹوئنسی کو ڈیوائڈ کریں کہ ایوری ووٹر ہیز اے چانس آف ووٹنگ، یعنی اس کو فزیکلی کوئی انکنوینئنس نہ ہو. اور ریپرزنٹیٹیونیس ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ اپنے نمائندوں کو ایک ووٹ ڈال سکیں اپنے ریپرزنٹیٹیو کو. اور جو پوری لوکیلٹی ہے یا باؤنڈری ہے اس میں مختلف آپ کہیں کہ بیک گراؤنڈ کے لوگ رہتے ہیں، تو وہ بیک گراؤنڈ جو مختلف بیک گراؤنڈ کے لوگ رہتے ہیں وہ ایک ریپرزنٹیٹیو ہوں اپنی کمیونٹی کے، اور وہ اپنے نمائندوں کو اپنی ہی کانسٹیچوئنسی سے الیکٹ کریں یا ان کے لیے ووٹ ڈالیں. سو یہ کانسیپٹ ڈی لمیٹیشن کا، اور اس کا ایک قانون ہے جس از کالڈ ڈی لمیٹیشن ایکٹ آف کانسٹیچوئنسی 1974. اور اس ایکٹ کو امپلیمنٹ کرنا اور اس ایکٹ کے جو ڈفرینٹ کلازز ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کرنا جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے. اب ڈی لمیٹیشن ایکٹ جو ہے جس کا سیکشن 10A ہے، اکارڈنگ ٹو دس 19 empowers the election commission to make amendments، یعنی اس ایکٹ کے بیچ میں تبدیلی کریں اور alteration اور modification in the final list of constituency as it thinks necessary quote unquote. یعنی اس میں جو modification ہے final list of constituency کی، یہ اس کی ثوابدید الیکشن کمیشن کے اوپر ہے کہ وہ کانسٹیچوئنسی کی جب لسٹ بنائے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ لسٹ کو ری وزٹ کرے. اب وہ کیسے کرے یہ بھی ایک سوال ہے. کیا بیسس ہے جس کے وہ بیسس پہ وہ کانسٹیچوئنسی کو ری ڈیفائن کرے اور اس کو باؤنڈریز کو ڈی لمٹ کرے؟ کوئی بیسس تو ہونا چاہیے اس کے لیے. تو اس کے لیے جو ہے اس کی ڈی لمیٹیشن ڈیفائننگ اور ریپرزنٹیٹیو آف ٹو اسرٹین دیٹ ہاؤ فیئر، بیکاز اگر آپ یہ اس کی ڈی لمٹ کریں گے تو تبھی آپ فیئر اور فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرا سکتے ہیں. یعنی جو لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں وہ کون ہیں جو ووٹ ڈال رہے ہیں، رائٹ؟ سو اس سے ایک ٹرانسپیرنسی اور ایک ٹرسٹ وردینس، ٹرسٹ آن دی انسٹیٹیوشن جو ہے ڈی لمیٹیشن کی وجہ سے آتا ہے. کہاں سے آتا ہے؟ ای سی پی از ریسپانسبل فار فکسنگ دا ٹیریٹوریل لمٹس آف آل دی seats of 272 national and 577 provincial general seats جو ہیں ان کی ڈی لمیٹیشن ساری ذمہ داری، اور لوکل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری جو ہے ڈی لمیٹیشن کی وہ ای سی پی کی ذمہ داری ہے. اس نے نیشنل اسمبلی کے لیے بھی اور پروونشل اسمبلی کی بھی جو کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کو اس نے ڈٹرمن کرنا ہے اور ڈیفائن کرنا ہے. اس کی بنیاد کیا ہے؟ جو میں نے سوال اٹھایا تھا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ پاپولیشن سینسز بیکمز اویلیبل اور if and when the number of seats is allocated to each province is changed. Who changes the seats of؟ کس طرح سے چینج؟ اس کی جو ساری بنیاد ہے وہ پاپولیشن سینسس پہ ہے. اب پاکستان میں جو پاپولیشن سینسس، اور یہ لا کہتا ہے اس جو ڈی لمیٹیشن کا ہے کہ آپ کانسٹیچوئنسی کو تبدیل نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس پاپولیشن سینسز نہ ہو. آپ پروجیکشنز پر یا ٹرینڈز پر یا اس کی بنیاد پہ نہیں، پراپر پاپولیشن سینسز. پاکستان میں لاسٹ پاپولیشن سینسز کب ہوا تھا؟ 1998 میں، اور اس کے بعد آج تک پاپولیشن سینسز نہیں ہوا.
جتنے بھی فگرز ہیں پاپولیشن کے وہ اس کو بیس ایئر بنا کے اس کی پروجیکشنز ہیں کہ 2014 میں اتنی آبادی ہے پاکستان کی، یا اس پروونس کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے، یا اس ڈسٹرکٹ کی آبادی اتنی بڑھ گئی ہے. سو ڈسٹرکٹ بھی بنا دیے، یعنی ڈسٹرکٹ بھی لیٹس سے کہ 2002 میں جو پاکستان میں ڈسٹرکٹ تھے وہ 106 تھے، اور 2014 میں جو پاکستان میں ڈسٹرکٹ ہیں وہ 132 کے قریب ہے، 132 اور سم تھنگ پلس ہے. سو کس بنیاد کے اوپر ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ بنائے گئے، کس بنیاد کے اوپر، جبکہ پاپولیشن سینسس نہیں ہوا؟ اس پہ ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی. کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ پاپولیشن سینسس ہونا چاہیے، کیونکہ اگر پاکستان کا پاپولیشن سینسس آج ہوتا ہے تو پاکستان کی جو پاپولیشن کے کیریکٹرسٹکس ہیں اور جو فیچرز ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہوں گے جو 1998 کے تھے. سو ایک بڑا لمیٹنگ فیکٹر جو ڈی لمیٹیشن کا ہے پاکستان میں وہ پاپولیشن سینسس ہے. اچھا، پیراگراف 21 جو ہے ڈی لمیٹیشن کے حوالے سے، جو کہ آئی سی سی پی آر انٹرنیشنل کووننٹ آف سول اینڈ پولیٹیکل رائٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ ڈی لمیٹیشن اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ کوئی بھی جو ہے علاقہ، ٹیریٹری یا گروپ آف پیپل جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج میں نہ ہو، ان کی ایکول ریپرزنٹیشن ہو اور ایکول رائٹ ٹو ووٹ جو ہے وہ سیکریفائز نہ ہو ایک کانسٹیچوئنسی کی جو ووٹنگ رائٹس ہے دوسری کانسٹیچوئنسی کی. یعنی آپ ڈی لمٹ اس طرح سے کریں کہ سب کو ایکول اپرچونٹی ملے ووٹنگ کے لیے. It adds that the drawing of electoral boundaries and the method of allocating votes should not distort the distribution of voters or discriminate against any group. So یہ ICCPR کہتا ہے کہ کسی ایکوالٹی ہونی چاہیے اور ایسا ادارہ ڈی لمیٹیشن کرے جو نان پولیٹیکل ہو، جو اے پولیٹیکل ہو. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ادارہ ہے جو کہ نان پولیٹیکل ہے اور یہ اس کی ذمہ داری. لیکن یہ اس وقت یہ کر سکتا ہے ڈی لمٹ جب پاپولیشن سینسس موجود ہو. صحیح ڈی لمیٹیشن، ٹرانسپیرنٹ ڈی لمیٹیشن اسی وقت ہو سکتی ہے جب نئے پاپولیشن سینسس جو ہیں وہ آرگنائز کیے جائیں.